بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور حدیث کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میرے دوستو، آج سے 3500 سال پہلے کی بات ہے جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ ان کو ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ ان کے آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیلی قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے جو خود کو خدا کہتا تھا اور اس کے لشکر نے اس سمندر کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو دیکھ کر اس کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتلایا۔ تب فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر فرعون کو پوری شان و شوکت سے اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف وہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندر کی نمکیات کی ایک تہ جم گئی، تو مصریوں نے اس کی لاش پر اس سمندر کی نمکیات کو ویسے ہی رہنے دیا اور اسے ایسے ہی مسالہ لگا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سارے بدلاؤ دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعون کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کے نیچے چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں میں رہ گئے اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کے عبرت کے لیے فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہوگا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظوں میں سے اگر صرف ایک آیت مبارکہ بھی غلط ثابت ہو جاتی تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیت کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور کو فرعون کی ہنود شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ چور بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعون کی لاشوں کے ساتھ موجودہ قیمتی چیزیں یعنی سونا، چاندی، ہیرے موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھا ہوا چوری کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا تو اس نے یہ جگہ کھوجنی شروع کر دی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھوج رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی، اور 1891 عیسوی کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر یعنی اس کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو سائنٹسٹ اپنے ساتھ لیب لے گئے جہاں اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے کہ جسے پانی میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔
اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنٹسٹ سب اسی کی طرف چل پڑے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے مل کر یہ تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچا رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1983 عیسوی میں یہ ممی خراب ہونے لگی۔ اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے حکومت سے درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچا لیا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدے داروں، تمام ممبرز اور فوج کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا جیسے کسی عظیم زندہ بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ فوجیوں نے اسے سلامی دی اور ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکائے یہ مذہبی طور پر کرسچین تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے لاش اور اس کے جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر کی نمکیات پائی جاتی ہے۔ پانی میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کو سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران میں اس کے گوشت میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا۔ یہ نمک اس کی لاش سے خالی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 1000 برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا۔ جب پٹیاں کھولی گئی تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا، مگر ایک اتنے بڑے بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز سوال تھا، کیونکہ ایسا عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ بڑے ہی عزت کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، اور اس طرح مرنے کے بعد اس کے دفنانے کی شان و شوکت اسی طرح قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی، اور اس نے اسی حالت میں اسی ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ مجبور ہو کر مصر پہنچا، کیونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا اور اس نے ایک مصر کے سائنٹسٹ سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ اور پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ ان قرآنی آیت کا اشارہ بالکل واضح تھا، صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہے۔ اس وقت اس ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور یہ اصلیت اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔